اس طرح ہی ہم لوگ باقی اپنی بس سروس اسٹارٹ کریں گے. اسی طریقے سے ہم ان خواتین کے لیے مخصوص بس سروس کو، پنک بس سروس کو سن کے ہر ضلع میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہی ہمارا مقصد ہے، یہی لیڈرشپ کی اور پیپلز پارٹی کی سوچ ہے، جس نے ہمیشہ خواتین کے لیے، خواتین کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے کوشش کی. میں شکر گزار ہوں کہ سب کی سپر ضلع ملی، اس میں خاص طور پر منسٹر لوکل گورنمنٹ ناصر شاہ صاحب جنہوں نے ہمیں اس روٹس میں کو بہتر کرنے میں ہمیں بڑی مدد کی ہے. ان کے میں بہت زیادہ شکر گزار ناصر شاہ صاحب کا کہ انہوں نے جہاں جہاں پہ ہمیں بس سروس کو میں روٹس پہ کوئی ایشو ہو رہا تھا، کوئی روڈ کو امپروومنٹ کی ضرورت تھی، تو انہوں نے بہت آگے جا کے ہر چیز کو انہوں نے اس میں سپورٹ کی ہے. تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اب یہ اس بس میں صرف خواتین بیٹھیں گی اور آج سے یہ سارے روٹس نئے آپریٹ ہو جائیں گے. ہمارے شہر کی خواتین کو، ہمارے شہر کی ماؤں بہنوں کو بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ سیفسٹ طریقے سے اس میں کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ سب سہولتیں فراہم ہوگی. تو آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ. فیصلہ آیا ہے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کا کہا گیا. عجب فیصلہ یہ ہے کہ خود اس فیصلے میں بھی 2 ججز نے اس سے اختلاف کیا کہ کیا نوٹس سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار تھا یا نہیں. اس فیصلے پر اور پیپلز پارٹی کی پالیسی پر کیا کریں؟ دیکھیں، میں اس پہ ایک واضح چیز کر دوں، بہت کلیئر بات بتاؤں کہ یہ فیصلے کو 2 ججز نے اعتراض نہیں کیا ہے. اس فیصلے کو 4 ججز نے اعتراض کیا ہے. اگر آپ دیکھا جائے اور دیکھیں تو 2 سے زیادہ ججز جو اکثر ججز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سو موٹو نوٹس بنتا ہی نہیں ہے. اعلیٰ عدلیہ، اعلیٰ ترین عدلیہ، اس کی اکثریت آف جوڈیشری نے کہا ہے کہ جب آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں یہ چیز چل رہی تھی، وہاں کی چیزیں موجود ہیں، تو آپ ایک جگہ چیز موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے، پھر اس کو سرکار کو کس طرح کرنا ہے، کیا جواب دینے ہیں، کس کی کیا مجبوریاں سب سامنے آئیں گی. لیکن کیا ملک میں اس طریقے سے چیزیں چلتی رہیں گی؟ ہم تو پیپلز پارٹی ہمیشہ الیکشن کے فیور میں رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی انصاف کے فیور میں پہلے ہوتی ہے کہ انصاف پہلے کیا جائے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے دن پہلے سو موٹو نوٹس ہوا سپریم کورٹ میں اس کیس میں، اور کتنے دن میں ججمنٹ آ گئی. یوں منٹوں میں، یوں سو موٹو نوٹس اور منٹوں میں ججمنٹ. لیکن کیا اس سے بڑا فیصلہ آج بھی پینڈنگ نہیں ہے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل کیا گیا، جس میں محترم آصف علی زرداری صاحب ایز اے پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان پارٹی بنے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس بھیجا جو عدالتی قتل شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیا گیا. وہ فیصلہ پینڈنگ نہیں ہے. کیوں ہماری اعلیٰ عدالت کے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ اس کیس کو سننے، وہ اس کیس پر فیصلہ دے؟ کیوں؟ ایک ملک میں 2 قانون کب تک چلتے رہیں گے؟ لاڈلے کے لیے خصوصی رعایت کب تک چلتی رہے گی؟ لاڈلے کے لیے رات کو 12-1 بجے تک عدالتیں کب تک کھلتی رہیں گی؟ لاڈلے کی جب حکومتیں پنجاب میں جا رہی ہوتی ہیں تو پھر خصوصی طور پر 3-4 بجے بھی رجسٹری کھل جاتی ہے اور کوئی ایک آدمی آ جاتا ہے اور وہ پھر وہ کاپی بھی ریسیو کر لیتا ہے، پٹیشنیں بھی ریسیو ہو جاتی ہیں، پھر دوسرے دن صبح کو فیصلے پہ آ جاتے ہیں. یہ کب تک اس ملک میں ہوتا رہے گا؟ یہ لاڈلا ازم نے اس ملک کو 2 قانون 2 لوگوں کے لیے اس ملک کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے. الحمدللہ پاکستان ہمیں جان سے پیارا ہے، پاکستان کا ہر ادارہ ہمیں جان سے پیارا ہے، پاکستان کا ہر انسٹیٹیوٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت عزت ہے. لیکن یہ جو لاڈلا ازم ہے اس نے جو ہے تباہی کی ہوئی ہے. اچھا یہ بتا دیں سر کہ اتنی بڑی پروجیکٹس بھی آپ لوگ لا رہے ہیں، آپ تو انتخابات میں کیوں نہیں جا رہے؟ انتخابات کرانے میں کیا کباتے ہیں؟ ایک ہی تو مطالبہ ہے عمران خان. دیکھیں جی، انتخابات بالکل وقت پہ ہونے چاہیے، ہر کوئی انتخابات کے لیے تیار ہے. آپ نے اپنی ہر صورتحال کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا 2-2 مہینے کے وقفوں میں انتخابات ہوں گے، اور کون گارنٹی دیتا ہے یا آج کوئی ہمیں گارنٹی دے دے کہ جو بھی انتخابات کے نتائج ہوں گے وہ عمران یاد ہی مانے گا؟ وہ ہر چیز میں میں نہ مانوں کرتا ہے.
آپ نے دیکھا کہ کل اس کا اسٹائل جو ہے عدالتوں میں جانے کا، ایسا لگتا ہے کوئی انڈر ورلڈ کا ڈان جا رہا ہو، کوئی پابلو اسکوبار جا رہا ہو، کوئی بدماش، کوئی مافیا کا ڈان جا رہا ہو عدالتوں میں. جس اسٹائل سے جو ہے وہ عدالتوں میں انٹریاں ہو رہی ہیں، آپ دروازے توڑ رہے ہو کورٹوں کے، آپ کورٹوں میں دھاوے بول رہے ہو، آپ ججوں میں دہشت پھیلا رہے ہو، خوف پھیلا رہے ہو، بدماشی کر رہے ہو، ویپنس کے ساتھ آپ کے پاس اوپن ویپن اور ڈنڈوں کے ساتھ آپ کورٹوں میں انٹری دے رہے ہو. مجھے بتایا پاکستان میں کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی جو اس طرح کا اسٹنٹ نہیں کر سکتی؟ مجھے ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام بتا دیں. پہلے پولیٹیکل پارٹی بہت دور کی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں کرا، مجھے دے دے، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میری لیڈرشپ نے مجھے یہ ترجیحات، یہ مجھے یہ کبھی اس طرح کا سبق نہیں سکھایا. مجھے بولے کہاں پہ 15-20 ہزار آدمی لے کے جانا ہے، یہ تو 2-3 ہزار لے کے بندے گھوم رہے ہیں. مجھے بتائیں جس جگہ بتائیں، مجھے 24 گھنٹے کا نوٹس دیں، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں 10,000 15,000 20,000 آدمی. جہاں پہ اس طرح کی دبا انٹریاں دینی ہے میں دے دیتا ہوں. ڈنڈے بھی ملیں گے، اس طرح کے سارے ایکشن بھی ملیں گے، اسٹنٹ بھی ملیں گے، بدماشیاں بھی ملیں گی. لیکن کیا یہ کوئی آئینی ملک میں اس طرح ہوتا ہے؟ آپ کسی بدماش کے کسی اڈے میں بیٹھے ہو اس طرح کہ ملک میں بدماشی کر رہے ہو، عدالتوں میں جا کے آپ گنڈا گردی کر رہے ہو، ہتھیار لے کے جا رہے ہو، ان کے گارڈ دیکھو پولیس والوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہو پولیس والوں کی ہاتھ پکڑ کے دھکے دے رہے ہیں؟ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہے؟ وہ آپ اگر وہ چیزیں دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں، اس ملک میں آج تک کسی نے اس طرح کوئی اسٹائل کیا ہے؟ وہ مولا جٹ بنا ہوا ہے، سیسیلین مافیا بنا ہوا ہے، پابلو اسکوبار بنا ہوا ہے عمران خان اس وقت، اور سب چپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو اسی چیز کا ریلیف مل رہا ہے. بدل بات یہ ہے گھر بیٹھے بھی اس کو جو ہے آج میں نہیں جاؤں گا عدالت میں، کل جاؤں گا، کل نہیں جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، اتنے بجے نہیں اتنے بجے جاؤں گا، اتنے لوگ لے کے جاؤں گا، میرے لیے گاڑی یہاں کھڑی ہوگی، میرے لیے گاڑی اندر جائے گی. کس کے ساتھ آج تک ملک میں اس طرح کا سلوک ہوا ہے؟ ہم نے بھی عدالتیں بھگتی ہیں، ہم نے بھی جیلیں دیکھی ہیں، ہمیں تو کبھی اس طرح کی رعایت نہیں ملی کہ رات کو 12 بجے اور 1 بجے بھی ہمارے لیے عدالتیں کھل جائیں. تو اس وقت وہ لاٹلازم چل رہا ہے، یہ جو کہ ملک کے لیے خطرے کی باعث ہے. یہ اگر ملزم ہے تو اس کو ملزم کی طرح ٹریٹ کیا جائے، اور اگر اس کے لیے جو رعایت ہے وہ پاکستان میں پھر ہر شخص کے لیے قانون ہونا چاہیے، ہر شخص کے لیے وہ رعایت ہونی چاہیے. اور میں پھر کہتا ہوں جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ اکثریتی ججز نے یہ کلیئر کہہ دیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا دائرہ کار ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس کیس کو سنے. تو فیصلہ وہ پریویل کرنا چاہیے جو اکثریت آف ججز نے کہا ہے. کچھ لوگوں نے بینچ میں موجود ہو کر کہا، کچھ لوگوں نے اپنی ریزرویشن دے کر بینچ سے علیحدہ ہو گئے کہ ہم اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس میں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر اس طرح کا نوٹس لیا جا رہا ہے. شفیق صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن اور وقت کی حکومت کا کام ہے. جب وقت کی حکومت اور الیکشن کمیشن نہیں سمجھ رہی کہ ابھی ایسا ماحول نہیں ہے، تو جب عدالتیں زبردستی ایسے آرڈرز کرائیں گی تو اس زبردستی عمل کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں اور اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں. اس دوران سپریم کورٹ کے ایسے احکامات آنے سے کیا صاف اور شفاف الیکشن ہو پائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بات کلیئر کر دوں کہ انتخابات جب بھی ہوں گے جو بھی رزلٹ آئے گا عمران خان نے رزلٹ نہیں ماننا، یہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں. اس کا ٹریک ریکارڈ یہی رہا ہے کہ اس شخص نے نہیں ماننا. اس شخص نے ملک کو کے ساتھ آئین اور قانون کے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ کیا ہے. اس نے قوم کے ساتھ ہمیشہ منافقت کی ہے، قوم کو ہمیشہ جھوٹ بولا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص اس وقت اس ملک کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے. جس طریقے سے اداروں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر سازشیں رچی جا رہی ہیں، اداروں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. میں نے کہہ دیا جی کہ جو کل 2-3 دن میں ہم نے فوٹو میں اس کی انٹریاں دیکھی ہیں، اس کے بعد ساری بات ختم ہو گئی کہ اب یہ آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. اب بلائیں، ہم ہمیں بھی اب کسی کورٹ میں بلائیں، دیکھیے گا اگر یہی پریسیڈنٹ بننا ہے کہ 1000-2000 لوگ لے کے جانے تو 10,000 لوگ لے کے جائے گا. پھر میں نے کہا کہ میری پارٹی یہ اجازت نہیں دیتی، میری پارٹی میں کی سوچ یہ نہیں ہے، میری پارٹی کی یہ قطعاً کسی قسم کی سوچ نہیں ہے. ہماری لیڈرشپ کو آپ نے بے گناہ جیل میں بھیجا، بے گناہوں کی آپ نے ضمانت رد کی، بے گناہوں کو آپ نے جو ہے جیلوں کے سب انتظام کا اشارہ بنایا. کب آپ نے دیکھا کبھی اس طرح کے ایکشن کرنے ہو؟ کیا پیپلز پارٹی کے لوگ جمع کرنا مشکل بات ہے؟
जितना पीपुल्स पार्टी बंदा जमा कर सकते कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है, क्योंकि कानून और आइन जो है उसका एहतराम सब पर जायज है। अगर पॉलिटिकल पार्टी एहतराम करेगी तो पब्लिक भी करेगी, पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप एहतराम करेगी तो पब्लिक भी करेगी। जो स्टाइल इमरान खान ने अपनाया हुआ है, खुदा ना खासा कल को पब्लिक को कोई नजर आ गया तो पब्लिक सबके साथ वही असर करेगी। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये गलत रिवाज इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो पोलराइजेशन इमरान खान ने डाली है उसने तबाही मचा दी इसको। आप इस सिलसिले में इस पार्टी को बैन करते हैं, इसे गिरफ्तार करते हैं? मजीद अब्बासी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि उसने आइन और कानून को मुसलसल तौर पर जो है उसकी धज्जियां उड़ाई और उसने मुईशत मुल्क की तबाह की है। आपकी बात तो मान रहे हैं, लेकिन बात यह कि फिर उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है, बेलें मिल जाती है ऐसे लोगों को, जो घड़ियां भी चोरी करें तो बेल मिल जाए, जो फॉरेन फंडिंग की में अपने अकाउंट छुपाएं बेलें मिल जाए, जो चीजें बेचते उनको बेलें मिल जाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग करें उनको बेलें मिल जाए। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली यही चल रहा है। शजील साहब, आदमशुमारी जो सिलसिलो हले पियो, अॼु केतिरियूं शिकायतूं आहिनि त ॻणप मामले वटि जेके लैपटॉप ऐं जेके शयूं आहिनि उहे कमु नथियूं कनि, अॼु खां शिकायतूं अचणु शुरू थी वियूं आहिनि, छा चवंदव? देखिए जी, जहां पे आदमशुमारी में किसी किस्म की अगर चीजें उनके पास सहूलत पूरी नहीं है, डेफिनेटली वो सवाल निशान पैदा करेंगी, वो एक शक व शुबुहात पैदा करेंगी। तो जो सेंसस की टीमें हैं उनको चाहिए कि फुली इक्विप्ड फुली ट्रेंड होकर जाएं, ऐसी चीज ना करें किसी भी शख्स को कोई एतराज करने का मौका मिले। पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है, केपीके में पीपुल्स पार्टी तैयार है कि अपने उम्मीदवार वहाँ खड़े करने के लिए। दूसरा ये बताएं कि जजेस के खिलाफ जो मरियम नवाज के बयान आ रहे हैं मुसलसल, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी सोच तो डिफरेंट है, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आमिरों से लड़ी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडरान के ऊपर जुडिशल एक्टिविज्म हुआ, उन्होंने उन शख्सियात पर तनकीद की, कभी इदारों पर तनकीद नहीं की। पीपुल्स पार्टी ने कभी किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं की, कभी किसी इदारे के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई। हम इदारों का एहतराम करते हैं, अदालतों का आज भी हम एहतराम करते हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हम उसका एहतराम करते हैं। इसी तरीके से जितने भी मुल्क के इदारे, हर इदारे का बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं। हम नहीं चाहते जो सब ट्रेंड चल रहा है, कोई भी चला रहा हो, कि जी एक पार्टी जो है वो किसी एक इदारे के खिलाफ पड़ जाए, दूसरी पार्टी दूसरे इदारे के खिलाफ पड़े। ये आपके मुल्क के अहम पिलर्स हैं, आपको सबको साथ लेकर चलना है, सबसे डायलॉग करके अपने मसले को हल करना है। आपने मुहिमें नहीं चलानी किसी के खिलाफ। मेरी सोच जाती तो बिल्कुल यही है, किसी के खिलाफ मुहिम चलानी होती है। हाँ, जहां पर जाती हो, आपके पास ये आईनी कानूनी इखलाकी हक है कि आप उस जाति के खिलाफ आवाज उठाएं और उसमें फिर आपके सामने कोई भी है आप डट जाएं। फिर आप गैर कानूनी गैर आईनी अहकामात मानने के पाबंद नहीं है। कोई भी शख्स गैर आईनी गैर कानूनी गैर अखलाकी अहकामात मानने के पाबंद नहीं है। जो चीज कानून के दायरे में होगी, आइन के दायरे में होगी और कानून के अंदर होगी, उसके लिए आप सब पाबंद। शर्जील साहब, जेल भरो तहरीक जो है उसका कराची से भी आगाज हो रहा है 6 मार्च से, क्या कहेंगे, क्या हिकमत अमली अपनाएगी इस हकूमत के हवाले से? देखिए जी, जेल भरो तहरीक की बात आप फिर करते, फिर मैं कहता हूँ हमारे कुछ दोस्त नाराज हो जाते हैं। कब अनाउंस की थी इमरान खान साहब ने? 6 मार्च का पहले कब की थी? हफ्ता हो गया, 7 दिन हुए। 7 दिन हो गए। अभी आप कराची में नजर आ रहा है कोई निकला जेल भरने के लिए? कल उन्होंने कहा था क्या? अब बोले 6 तारीख को करेंगे। अब ये लंबी लंबी डेटें जो तारीख पे तारीख दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि कोई ना कोई कहीं बात बन जाए और ये तारीख को कौन इमरान खान साहब वापस ले लें, इसीलिए हर कोई अपनी बचत कर रहा है, बाकी मुश्किल है। आपने खुद भी कहा कि जिस तरह इमरान खान साहब का अदालतों में पेश हुए हैं, इन्होंने पुलिस छूट इसको कितने दी हुई है, जबकि आपकी हुकूमत भाग में भी है, पंजाब में भी। देखें, अगर कोई मेरे घर के अहाते में आएगा तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको, अगर गैर अखलाकी तौर पे आ रहा है तो उसको उस तरह से निपटूं। इमरान खान ये बदमाशों की तरह, डॉन की तरह, पाब्लो एस्कोबार की तरह, सिसिलियन माफिया की तरह, माफिया डॉन की तरह अदालतों के अहातों में घुसा है। ये उन अदालतों की जिम्मेदारी है कि कंटेम्प्ट का नोटिस ले, इमरान खान के ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाइयां करें और जो ये बदमाशी का स्टाइल अदालतों में चल रहा है इसके ऊपर एक्शन ले। अदालतें हुक्म करें, हुकूमत खुद ही इनको सीधा कर देगी। आप थैंक यू वेरी मच। अब आपसे गुजारिश है, जितनी सिर्फ खवातीन
ان बसेज में बैठेंगी, ठीक है, बसेज में मौजूद सारी खवातीन बसेज में बैठे और फिर ये बाकायदा तौर पर जो है ये खवातीन के लिए नए रूट्स का जो है अभी आगाज होने जा रहा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप जा रहे हैं कहाँ पे? बसों में खवातीन